بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری برکت والی راتیں جو عنایت فرمائی، اسی میں سے گزشتہ کل کی رات بھی تھی۔ حدیث شریف میں اس کی فضیلتیں مذکور ہیں۔ یہ راتیں اللہ پاک کی طرف سے کیوں آتی ہیں؟ شب قدر کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی عمر مبارک کے متعلق گفتگو ہوئی کہ پہلے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی عمریں بہت لمبی ہوئی، پھر بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں کا بھی روایتوں میں ذکر آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے لیلۃ القدر جو بڑی عظمت والی برکت والی رات کو عنایت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری راتیں حدیث شریف میں ذکر کی گئی، اس میں سے یہ رات بھی۔ دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام ایک زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہاں اصول، ضابطے اور قانون ہے، اور اس کے پیچھے اللہ پاک کے کچھ مقاصد ہیں۔ یہ راتیں جو عنایت ہوتی ہے، کچھ اللہ تبارک تعالیٰ ماحول ایسا خوشگوار بنا دیتے ہیں کہ سب لوگ مسجد پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حسب استطاعت جو ان کو عبادات کی، ذکر اللہ کی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہو، بندے اس کو کرتے ہیں۔ یہ محض ایک رسمی مذہب نہیں ہے کہ ایک دن یہ کام کر لیا پھر چھوڑ دیا۔ یہ ان مذاہب اور ان قوموں کا تو طریقہ ہے جن کے یہاں زندگی گزارنے کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا دین اور شریعت ملی ہوئی ہے، اس کا ایک ایک جز دوسرے جز سے ملا ہوا ہے۔ عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، سماجیات ہو، اخلاقیات ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کا ایک دوسرے سے ربط اور جوڑ ہے۔ اس لیے ان راتوں کو محض یہ سمجھ کر کے تھوڑی کچھ بیدار ہو گئے، جاگ لیا، یہ مقصد شریعت مطہرہ کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو اس روئے زمین پر مکلف بنا کر بھیجا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا اور شریعت کے ذریعے آپ کو وابستہ کیا گیا، اور پھر باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل چلتے رہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ امتوں کو بتلاتے رہے۔ آپ کے سامنے میں نے جن آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس قصے کو ذکر فرماتے ہیں جس کا ایک حصہ آسمان میں ہوا، اور پھر دوسرے بقیہ وہ پارٹ ہے جس کا تعلق دنیا سے۔ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پہلے پارے میں بھی فرمایا، اور بھی دوسرے کئی پاروں میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو مذاکرہ ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، فرشتوں نے سجدے کیے اور شیطان محروم القسمت ہوا۔ یہ تمام چیزیں، یہ واقعات قرآن کریم نے مختلف آیات میں ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت انسان کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ لوگ بیچارے انسانوں کی حقیقت نہیں جانتے، جنہوں نے خالص مادیت، یوروپی تہذیب اور کلچر، عیسائی مذہب الگ ہے، یوروپی تہذیب اور کلچر الگ ہے، دو چیزوں کو ہم لوگ خلط ملط نہ۔ عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ پاک کی طرف سے پہنچایا گیا، پھر مسائل ہوئے اور اللہ پاک نے آپ کو آسمان پر اٹھا دیا۔ یہ تو عیسائی مذہب کی گفتگو ہے۔
لیکن مجھے آپ کے سامنے جو ذکر کرنا ہے یورپی تہذیب اور کلچر، جس کی بنیاد یونان اور گریک سے ہوئی ہے، روم سے ہوئی ہے، اٹالی سے، یہ وہ لوگ تھے جو بت پرست تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک کرتے تھے اور عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخ ہے انسانوں کی کہ انسانوں نے فلسفہ آیا اور یہ کہہ دیا، جدید سائنس جو ہماری آج کی ماڈرن سائنس ہے اس میں نعوذ باللہ خدا پاک کا انکار کیا، اسی میں بہت ساری غلط چیزیں پھیلی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اس کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ فلسفے والے اور سائنس والے اپنے اعتبار سے نعوذ باللہ اس کائنات کا کوئی مالک اور خالق نہیں ہے، اور بس دنیا علل تک چلتی ہے فطری اور نیچر کی بنیاد پر۔ تو اتنی منظم نیچر سے کیسے چل رہی؟ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم کو جوڑا گیا، بتلایا گیا کہ انسانوں کی، اس لیے آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلے نسب جاری ہے۔ نعوذ باللہ ارتقاء اور اتکان کی بات، ایک چیز سے دوسری چیز فطری طور پر بن گئی، دوسری سے تیسری۔ ڈارون نے جو نظریہ قائم کیا، اس آیت کریمہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، پھر وہاں سے اللہ پاک کی طرف سے اتارا گیا اور پھر احکام اور شریعت دی گئی، اور مستقل طریقے سے اولاد آدم پہلے ہی دن سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے۔ الناس خلق من تراب، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان ربکم واحد، تمہارا پروردگار ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں اولاد آدم کی بتائی۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے شیطان اس طریقے سے انسان کو ورغلا کر، اور پھر اس کے بعد انسان کی کیفیت انسان ہونے کے اعتبار سے کیا ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں دوسرے رکوع سے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کی پیدائش اور فرشتوں کا سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ نہ کرنا، ان سب کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی جنت میں، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ بھول کروانا تھا اور جنت سے دنیا میں بھیجنا، یہ پہلے سے ہی اللہ پاک کی طرف سے نظام اور پروگرام تھا۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں پہلے بارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فی الارض کا لفظ ہے، یہ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان کو زمین پہ نیچے آنا۔ یہ تکوینی اللہ پاک کا نظام تھا۔ یہ شیطان کا ایک درخت کے پھل کو اور ایک درخت سے قریب نہ ہونے کا جو اللہ پاک نے فرمایا تھا، اور بھول ہو گئی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ دعا فرما رہے، اللہ پاک نے شیطان کی برائی اور اس کی حرکتیں کیا ہوتی ہے، ان رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ورگلائے نہیں، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اللہ پاک مثال دے کر سمجھاتے ہیں جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو فوسوس لہم الشیطان، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور پھر بالآخر وہ درخت سے جن سے اللہ پاک نے فرمایا تھا ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب مت جانا، کھانے کی تو بات دور رہی، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فتح الذریعہ، کوئی نیکی کا کام ہے، اس تک پہنچنے کے جو ذریعے ہوتے ہیں، واسطے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان پر بھی ثواب دیتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن مسجد تک آنا، مسجد میں بیٹھنا، انتظار الصلاۃ، نماز کے انتظار میں، یہ ساری چیزوں کو قرآن کریم نے فضیلت والی بنائی نماز کی بنیاد پر، کہ یہ خیر کا فتح ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بری چیزیں ہیں وہاں تک پہنچنے سے پہلے وہاں روکنے کی ایک ترتیب فرمائی، ولا تقرب، یہاں بھی فرمایا اس درخت سے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا، قرآن نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی وہاں تک پہنچانے کے جو ذریعے نظر ہے اور دوسری جتنی شکلیں ہیں ان سب سے روک۔ تو شریعت سد ذریعہ، جو چیز ظاہر میں تو جائز ہے لیکن کسی ناجائز چیز کا وہ ذریعہ بنتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی روکا جائے، اس لیے نظر سے روکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن تکوینی نظام تھا، ہو گیا۔
آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کو ورغلایا، اور پھر اس کے بعد فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی یہ درخت کھایا گیا فوراً اللہ پاک کی طرف سے جنتی لباس جو ان پر تھا وہ اتارا گیا۔ تاکہ قرآن فرما رہا ہے فَطَفِقَا، یہ دونوں کے دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا فوراً اپنے لباس کو جنت کے من ورق جنت، جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈھانپنے ہیں۔ جدید ماڈرن جو دنیا ہے یہاں بھی وہ بھول کر رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عادی مانو، انسان پہلے سے جنگلوں میں رہتا تھا، ننگا پھرتا تھا، کوئی چیز اس کے پاس تہذیب اور کلچر نام کی نہیں، وہ آدیواسی اور جنگلوں کے رہنے والوں کی طرح زندگی گزار۔ یہ جو لوگ انسانوں کے جسم سے لباس اتارنے کا ظاہری ایک سبب تلاش کر رہے ہیں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہوگی جو کپڑا پہنے ہوئی ہوگی لیکن عاریات، اس کے باوجود ننگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ستر چھپانا، یہ فطرت اور نیچر میں تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اس لیے فوراً فرمایا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی جنتی لباس اترنے لگا فوراً اپنے لباس کو ڈھانپا۔ یہ حضرت انسان کی ابتدا اور اس کا نیچر ہے، وہ ستر چھپاتا ہے، وہ اپنے بدن کے وہ حصے جو دوسروں کو دکھانا اچھا نہیں سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ اس سے اگلی والی آیت میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، انزال فرمایا، جسے کتاب آسمان سے اترتی ہے، اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں کہ لباس ہم نے اتارا، مراد یہ ہے کہ ہماری طرف سے خصوصی نعمت۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، سورہ حدید میں لوہے کے متعلق فرمایا کہ یہ لوہا انزلنا الحدید، حالانکہ زمین سے نکلتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں انزلنا الحدید، یہ ہماری طرف سے خصوصی انعام۔ تو اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ اللہ پاک کا انعام فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، وہ تمہارے چھپنے کی چیز کو، ستر کی چیز کو وہ تمہاری چھپاتا ہے، وریشا، اور اوپر کا جو لباس ہے جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، ایک تو اس کے جسم سے لگے ہوئے اور ایک اوپر والے پر جو اس کی بناوٹ بتانے کے لیے، اس کی خوبصورتی، اس کا جمال اور جلال بتانے کے لیے اللہ پاک نے پرندوں کو مختلف کلر دی۔ آیت کریمہ میں فرمایا کہ لباس بھی وریشا، تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ، تم لوگوں کے سامنے جاتے ہو اچھا لباس پہن کر، اچھی طریقے سے آراستہ ہو کر، اپنے آپ کو آپ بڑا بتلانے کے لیے یا کتاب و سنت کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو اچھے لباس کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قرآن کریم نے اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، یہ تو دنیاوی لباس، اور اس کے بعد تقویٰ والا ایک اور لباس۔ تقویٰ کا لباس ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، یہ جو راتیں دی جاتی ہے اس میں یہی مانگا جاتا ہے کہ آپ ہمیں تقویٰ عطا فرمائیں، آپ ہمیں اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرمائیں، آپ کی نعمتوں کی قدردانی کی آپ ہمیں توفیق عنایت فرمائیں، اور ہم سے جو کچھ گناہ ہو جائے، اسباب کے درجے میں ہمارا اپنا نفس اور اسی طرح شیطانی قوتیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم، شیطان کہہ رہا ہے میں ہر چہار سمت سے انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کروں، وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللہ پاک کی یہ جو مخلوق اور یہ تخلیق ہے آسمان و زمین کی، اس میں اپنی طرف سے شرارتیں، فساد فی الارض، چاہے اس کا تعلق پریاورن اور ماحولیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسانوں کو ختم کرنے والے ہتھیار بنانے سے ہو، چاہے اور کسی بھی چیز سے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تم کو ورگلانے کی کوشش کرے گا اور ہر چہار سمت سے آئے گا، اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کرنا۔ اس لیے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، فوراً فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی والا لباس، پرہیزگاری والا لباس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے اکابر صحابی سے پوچھا کہ تقوی کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کسی کانٹے دار باڑ میں سے
اپنے آپ کو کس طریقے سے بچاتے ہوئے نکلتے ہیں کہ تاکہ جسم سے نہ لگ جائے. فرمایا کہ کپڑے سمیٹ لیتا ہوں. فرمایا یہی تقویٰ ہے. اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح گزارنا ہے کہ یہ جو منکرات اور بری چیزیں. حدیث شریف میں اللہ پاک نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی. فرشتوں کو فرمایا کہ جاؤ دیکھو. انہوں نے فرمایا باری تعالیٰ جنت تو ساری نعمتوں سے بڑی ہوئی اور جہنم ساری عذاب اور تکلیف کی شکلوں سے بڑی ہوئی. کوئی ادھر نہ جانا چاہے گا جہنم میں، سب کے سب چاہیں گے جنت میں. اللہ پاک نے فرمایا حفت الجنت، ہم نے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی دونوں کو گھیر لیا ہے بالمکارہ. ناپسندیدہ چیزیں اور تکلیف والی چیزیں، سخت سردی کے دن ہے، وضو کرنا ہے، ٹھنڈے پانی گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کر رہے اسباغ الوضو علی المکارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جنت کو اس طرح ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو اس طریقے سے کر دیا ہے. یہ شیطانی قوتیں چاہتی ہے کہ انسان کو جنت والی جگہوں سے نکال کر ادھر لے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بنی آدم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے اتار رہے ہیں، لیریہما سوآتہما، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا سطر دیکھیں. میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کا سطر دیکھنا جائز ہے، لیکن اچھی چیز یہ نہیں ہے بار بار اس طرح کی شکلیں. تو اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شیطان کی ان شرارتوں کو ذکر کی، وہ کس طریقے سے انسانوں کو ورگلا. اس پہ سب سے پہلی چیز بتلائی کہ انسان کے ظاہری لباس کو بدلا اور پھر اس کے بعد باطنی لباس پر بھی حملہ کر. قرآن کریم کی ان آیات میں شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی اور اس کے ساتھ یہ فرمایا، اس نے مدت مانگی تھی الی یوم الوقت المعلوم. اللہ پاک نے ایک مقررہ وقت، پہلا نفخہ اور پہلی سور پھونکنے سے پہلے تک اس کو اللہ پاک نے مہلت دی. وہاں مہلت نہیں دی نفخہ ثانیہ تک، اس نے تو مانگا الی یوم یبعث، لیکن حساب کتاب لینا تھا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وقت معلوم. یہ ایک وقت مقرر ہے، وہاں تک اللہ پاک نے شیطانی قوتوں کو چھوڑے رکھا ہے. لیکن فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جن پر تیری نہیں چل سکے. اس لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے دشمن تین قسم کے ہیں. ایک دشمن تو وہ ہے جس کو آپ نے، اس نے اگر کوئی زیادتی کی آپ نے بھی ہلکا پھلکا بدلا اس سے لے لیا، دوبارہ پھر وہ ہمت نہیں کرتا. ایک وہ ہے جس کو آپ معاف کر دیں اور وہ معافی کے بعد آپ کے تابع ہو جائے. قرآن نے دونوں ذکر فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تمہیں کسی نے تکلیف دی تو تم اتنی ہی تکلیف اس کو دے سکتے ہو. حکم نہیں فرمایا، معاف کرنا زیادہ پسندیدہ سمجھا ہے. اور نبیوں کے کاموں میں معافی کے بعد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ دوسرے کو معاف کرنا، دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا یہ آسان نہیں ہے. تو پہلا فرمایا کہ اس کو آپ بدلا لے سکتے. کبھی یہ کہ احسان کرو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ ان پر احسان کریں گے فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو بڑا سے بڑا دشمن ہوگا، یہ دیکھ لے گا کہ یہ آدمی تو میں جب بھی شرارت کرتا ہوں یہ اس کو درگزر کر کے معاف کر دے. انسان کے دل میں اللہ نے قلب میں دل رکھا ہے، وہ پسیجتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بینہ و بین، آپ اور اس کے درمیان جو عداوت ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے اور ولی حمیم بنے. ایک دشمن تو وہ ہے جس کو معاف کیا جائے، ایک دشمن وہ ہے جس سے برابر بدلہ لے لیا. لیکن تیسرا دشمن ایسا ہے کہ نہ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں نہ معافی سے اس کو کوئی فرق پڑا، یہ ہے شیطان. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے دعا بتلائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس مردود شیطان کی شر سے اور اس کی ذریت کے شر سے. حدیث شریف میں اور بھی دوسری اس طرح کی چیزیں ہیں. بتلانا یہ ہے کہ یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ورگلا کر ہو جاتی، رات دن میں اور آپ. حدیث شریف میں فرمایا کلکم خطاء، تم سب کے سب گنہگار، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اللہ پاک سے توبہ کرے. اس لیے 15 شعبان یہ ہمیں جو سب سے بڑا سبق دے، جب وہاں سے بخشش اور مغفرت ہو رہی ہے اور آگے اس کے بعد رمضان کا پورا مہینہ بخشش اور مغفرت اور رحمت والا آ رہا ہے، تو آدمی کسی سفر میں جاتا ہے تیاری کرے. یہ بھی ہمارا آخرت کا سفر ہے، رمضان کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے 15 دن پہلے ہمیں اس طریقے سے اپنی طرف متوجہ کر دیا
کہ اب ہم رمضان کے انتظار میں شیطان سے دوری اختیار، شیطان سے الگ رہے. یہ شیطانی قوتیں ہیں جو قرآن نے فرمایا تمہارا لباس اتار. عجیب جملہ قرآن نے فرمایا. ایک تو ظاہری لباس اتارنا ہے، وہ ہو ہی رہا ہے، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ننگا پن. اس طریقے سے انسانوں کو جن کے باپ نے جنت میں بھی جہاں مکلف نہیں تھے وہاں بھی فتفقا یکسفا، جنت کے پتے اپنے اوپر ڈال دیے اور بتلا دیا کہ انسانی فطرت میں شرم اور حیا، اور انسان شرم اور حیا جب چھوڑ دیتا ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آنکھوں کی شرم نہیں رہتی، دل میں احترام اور اکرام نہیں رہتا ہے، تو انسان باپ بیٹی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، ماں اور بیٹے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. ایسے لباس استعمال کرو. قرآن نے فرمایا یہ تو ظاہری لباس ہے، لیکن لباس التقویٰ میں بھی یہ نقصان دیتا ہے. اس لیے فوراً اس لباس کے بعد ہمیں تقویٰ والا لباس پہننا. حضرت یونس علیہ السلام، ان کی دعا قرآن نے بتلائی. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں بتلائی. ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی ظاہری غلطی نہیں ہوئی. معمولی سا یہ تصور کر لینا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، اس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرمایا. کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہ کیوں بتلائی گئی؟ اور نماز پوری کرتے ہیں، متوجہ ہے اللہ پاک کی طرف، پوری نماز کے ارکان ادا ہو رہے، قاعدے میں بیٹھ کر آخر میں پڑھا جاتا ہے انی ظلمت نفسی. انسان اپنے اوپر جو ظلم اس نے کیا، عبادات ادا کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے انی ظلمت نفسی. پوری رات تہجد میں مشغول رہتے ہیں اور وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. ما عبدناک حق عبادت، کہ باری تعالیٰ آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. ما عرفناک حق معرفتک، آپ کی جیسی پہچان ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے بندے پوری رات عبادتوں کے بعد یہ فرماتے ہیں. یہ بتلایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیخاک آفری دندت خداون نے پاک، کہ اللہ پاک نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی تاثیر ہے اوپر ڈالو تب بھی نیچے ہی آئے، اور آگ، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. انسان کے لیے من صلصال من حمإ مسنون فرمایا، اور اس کے لیے من مارج من نار، شیطانی قوتوں کو، جنات کو اس سے پیدا کیا. یہ دونوں کا فرق بتلانے کے لیے بتلایا. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت حوا کی قبول ہوئی، اور شیطان کو توفیق ہی نہیں مل پائی توبہ اور استغفار. یہ دونوں چیزیں بتلا کر ہمیں بتلایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت آدم اور حضرت حوا فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اس لیے کہ گناہ کا وبال یا خطا کا وبال انسان پر آتا ہے. ان دونوں بزرگوں کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ ہم سے اللہ پاک کی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. فوراً کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا. یہ مجھے اور آپ کو اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے قرآن نے سبق بتلایا کہ جب بھی گناہ ہو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ اسْتَغْفَرُوا، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے غلطی ہو جائے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کر لے تو فوراً اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس لیے یہ راتیں ہمیں اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے. محض رسم اور رواج کے طور پر اسلام میں کوئی چیز نہیں. جن مذاہب کے پاس عملی زندگی نہیں ہے، پورا قانون، اور جن کے پاس پوری عبادتوں کی شکلیں نہیں ہیں، وہ بیچارے اس طرح کے دے بناتے ہیں. ان دنوں میں، اس کے علاوہ باقی دنوں میں بھول جائیں. ہمارے یہاں یہ پورا دین ہے اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر انسان کو اس پر عمل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے اعمال کھانے میں آئیں گے، پینے میں آئیں گے، زندگی کے مسائل میں آئیں گے، لین دین اور کاروبار میں آئیں گے. دعا سکھلائی گئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرام، کہ اللہ آپ میرے لیے کافی ہو جائیے، آپ کے حلال کے ذریعے حرام سے بچا دیں. وغننی بفضلک عمن سواک، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا مجھے محتاج نہ بنائے، آپ کا ہی محتاج مجھے بنائے. وغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعائیں انسان کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرتی ہے. اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جتنا تواضع کرو گے، جتنی انکساری کرو گے، اللہ پاک کے سامنے آہوزاری اور گریہ کرو گے، اتنے اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اس لیے جو روایت پڑھی کہ تم میں سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو پتہ کرے اور پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار. اس لیے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ کی
جو شرطیں ذکر کی اس میں سب سے پہلے اب تک جو گناہ کیے ہیں آدمی اس سے معافی پکے دل سے مانگے۔ معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ کے ساتھ، جو اندرونی راز کو جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفس، ان سب کو جاننے والی ذات سے جب آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو وہاں کوئی چالاکی نہیں ہوتی، وہاں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے پہلا تو یہ فرمایا کہ اپنے ماضی میں جو گناہ کیے ہیں اس سے سچی پکی توبہ، ماضی میں جو کیے اب مستقبل میں اس کو نہیں کرنا، اور حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہے، تو من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا، ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے ادا کر دو جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سودا وہاں ہوگا۔ نبی صدت بھی، قرآن نے فرمایا کہ مشرک یہ کہے گا کہ پوری روئے زمین اور اس کے برابر جتنا ہے وہ سب میں دے دوں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے فرما دیا گیا کہ فیصلہ ہو گیا، یا لیتنی، بار بار قرآن نے اس کو ذکر فرمایا کہ میں ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ توبہ اور انابت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ اللہ پاک بندہ کا جب تواضع کرتا ہے اللہ پاک پسند فرما ہے، اور تواضع کرنے سے تکبر اور تکبر کے متعلق جتنے گناہ ہیں آدمی ان سے بچ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جو اب مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے خاتم النبیین اور بڑا مرتبہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، شاعر کہتا ہے اللہ کے بعد تو ہی بزرگ، لیکن دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا۔ تو استغفار اور توبہ اور معافی مانگنا یہ شریعت میں کوئی اپنے گناہ کی معافی نہیں ہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی یہ کروائی گئی اور ہم سے بھی کہا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔